ہیلیلویا، ہیلیلویا، سنگنا نہیں چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. خداوند برکت دیتا ہے. جو اس کے سامنے جو انسان شرماتا ہے پھر خداوند بھی شرماتا ہے. آپ سب جو خداوند کے گھر میں آتے ہو آپ مبارک لوگ ہو، کیونکہ جب ہم تکلیف اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے اگر بیمار ہیں کوئی مجبوری ہے تو کوئی بات نہیں آنا چاہیے، مگر جو لوگ خداوند کے گھر میں آتے ہیں خدا کا وعدہ ہے، خداوند ان کو برکت دیتا ہے. ہم پرفیکٹ تو نہیں ہیں، غلطیاں خطائیں ہوتی ہیں، مگر پھر بھی خداوند کے گھر میں آنا، کیونکہ خداوند وہ اپنے وعدوں کا سچا ہے، وہ اپنے حکم میں وہ ہوتا ہے اور برکت تو ملے گی جب ہم اس کی مرضی پہ چلتے ہیں. جب ہمارا ایمان ہے تو خداوند ضرور ہماری دعاؤں کو جو ہے وہ سنتا ہے. میرے ساتھ نکالنا پہلا پطرس اس کا 5 باب اور اس کی 3 آیت، نہیں اس کی 5 آیت. پہلا پطرس اس کا 5 باب اس کی 5 آیت. اے جوانوں، تم بھی بزرگوں کے تابع ہو، بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستہ رہو، اس لیے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے. میرے عزیزو، ہم عام جو لوگوں کا خیال ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ تو بہت بڑا اور وہ اس کا رتبہ بہت بڑا ہے، تو خداوند جو ہے وہ اس سے ڈرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ڈرنا چاہیے، اور ڈرنا یہ ہے کہ ہمیں اس کے حکموں پہ چلنا چاہیے. مگر خداوند جو ہے اس کے ساتھ جو خداوند ہے، اگر ہم پرانے عہد نامہ میں بھی پڑھیں تو وہاں بھی خداوند کے وعدے ہیں، اور وہ وعدے جو ہیں وہ خداوند فروتنی کا ذکر کرتا ہے، حلیمی کا ذکر کرتا ہے، شکستگی کا دل کرتا ہے. جیسے کہ امثال کی جو مثال میں ہے وہ لکھا کہ جن باتوں کو معاف کرنا، سرفرازی سے پہلے فروتنی ضروری ہے. یہ مثال کی بک میں لکھا ہے، سرفرازی سے پہلے فروتنی ضروری ہے، کیونکہ خداوند جو ہے وہ فروتنی کو پسند کرتا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ دولت، عزت اور حیات خدا کے خوف اور فروتنی کا اجر ہے. کیونکہ آج میں نے جو چنا یہ پیغام یہ فروتنی کے اوپر جو ہے میں بات کروں گا، اور ہم اس کے اوپر غور کریں گے. اور یسایہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے، کیونکہ وہ جو حالی اور بلند ہے اور ابدالآباد تک قائم ہے، جس کا نام قدوس ہے، یوں فرماتا ہے کہ میں بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں، اور ان کے ساتھ بھی جو شکستہ دل اور فروتن ہیں، تاکہ فروتنوں کی روح کو زندہ کروں اور شکستہ دلوں کو حیات بخشوں. یہ خداوند کے وعدے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح جب وہ دنیا میں آیا تو اس نے اپنے آپ کو فروتن کر دیا، شکستہ کر دیا، نیچا کر دیا، مگر یہ ایک خدا کا پہلے بھی روپ تھا. پرانے عہد نامہ میں بھی خداوند نے انہی باتوں پہ زور دیا ہے. میرے عزیزو، آج بھی دنیا میں 2 روحیں کام کر رہی ہیں. ایک روح جو ہے وہ شیطان کی روح ہے، اور ایک جو روح ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی روح ہے. خداوند نے وعدہ کیا تھا کہ میں روح القدس کو بھیجوں گا، اور یہ جو دنیا ہے یہ روح القدس سے مامور ہے، اور جو روح ہے وہ اپنا کام کرتا ہے. شیطان کا جو روح ہے وہ ہمیشہ کہتا ہے اوپر جاؤ، کیونکہ اس نے یہی غلطی کی تھی. اور جب میرے عزیزو، جب ہم اوپر جاتے ہیں نا تو کسی کو دبا کے اوپر جانا نا، پتہ نہیں کس کو ہم دبا کے اوپر جاتے ہیں. دولت کی خاطر، اسمگلنگ کی خاطر، لالچ کی خاطر ہم دوسروں کا نقصان کرتے ہیں اور پھر اوپر جاتے ہیں. مگر خدا یسوع مسیح کی روح نے، مسیح نے یہ کہا کہ نہیں، ہم نے نیچے جانا ہے.
और खुदावंद यीशु मसीह नीचे आया, ऊपर से नीचे आया। जब हम नीचे आते हैं तो फिर हम लोगों को ऊपर उठाते हैं। किसी को आप ऊपर से नहीं उठा सकते, आपको ज़रूरी है कि आप नीचे जाएं और फिर उसको उठाएं। जब हम लोगों की मदद करते हैं, कोई गरीब है, कोई ज़रूरतमंद है, तो फिर हमें नीचे ही जाना पड़ता है। सो मेरे दीदों, ये खुदावंद के जो वादे हैं, ये फरोतनी के लिए आज हम बात करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों ये फरोतनी की, क्यों वो दुनिया में आ गया और उसने अपने आप को शिकस्ता किया, और दुनिया का जो दुनिया है वो क्या चाहती है, और जो खुदावंद के लोग हैं वो क्या चाहते हैं। मेरे दीदों, दुनिया तख्लीक के अजाब में खुदा की अज़मत को देखती है। दुनिया का ये वतीरा है कि वो खुदा की तख्लीक जो है, कायनात जो है, वो उसको उसमें खुदा की अज़मत को देखना चाहती है और देखती है, उसकी हशमत को देखती है। कहाँ? उसके जाय में। और अगर हम खला के अंदर देखें तो मेरे अजीजों, जो सितारों की कहकशाएँ हैं वो एक दूसरे से करोड़ों नूरी सालों पर बिखरी पड़ी है, फैली हुई है, जिनका कि अंदाज़ा लगाना जो है बड़ा मुश्किल है। और वो इतनी वसी है, वो इतनी लामतनाही है कि इंसान की अक्ल उस तक नहीं पहुंच सकती। क्यों? क्योंकि ये अभी मैंने कहा ना कि नूरी सालों पर वो बिखरी हुई है, ये जो कहकशाएँ हैं, जो कायनात है, क्योंकि खुदा अनलिमिटेड है और उसकी जो ये तमाम कायनात जो है, जो उसकी तख्लीक की चीज़ें हैं, अजायब जो उसके हैं, क्योंकि दुनिया में भी अजायब है ना, मगर ये जो अजायब हैं इनको इंसानी अक्ल नहीं पहुंच सकती। मेरा दीदों, अगर हम ये जो नूरी साल मैंने बोला, इसका जो तलक है ये नूर से, यानी कि इसका रोशनी से तलक है। ऊपर जो है वो सारे नूरी काम चलते हैं, यह नीचे जो बुनियादी काम चलता है और काम चलते हैं। जो नूरी साल है मेरे दीदों, वो रोशनी से उसका तलक है। और जो रोशनी है वो एक सेकंड में रोशनी 1,86,000 मील की स्पीड से चलती है। 1,86,000 मील की स्पीड से चलती है। और वो एक मिनट में 1,90,000 मील की स्पीड से चलती है। और एक घंटे में वो 66,96,00,000 की स्पीड से चलती है। और जब ये सारा साल ये चलती रहती हैं तो उसके बाद मेरे अजीजों एक नूरी साल बनता है, जहाँ के हमने जिक्र किया कि जो खुदावंद की कायनात है वो नूरी सालों में इतनी फैली हुई है कि उन तक पहुँचना जो है इम्पॉसिबल। पहले साइंसदान जो थे वो करते थे ख्याल कि हम वो देखते रहते थे कि क्या, मगर अब उन्होंने भी ये नतीजा निकाल लिया कि इट इज़ इम्पॉसिबल, ये जो कायनात है इतनी बड़ी है। सो मेरे दीदों, मगर देखना यह है कि ये तो दुनिया कर रही है ना, दुनिया तो ऐसे ही सोचती है, मगर खुदा के जो लोग हैं, जो मसीही हैं, जो पाक लोग हैं, जो खुदावंद को प्यार करते हैं, जो खुदावंद के शागिर्द हैं, उनकी क्या राय है? मेरे दीदों, वो इस कायनात पर इतना ख्याल नहीं करते। वो देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब फरोतन हुआ, जब उसने फरोतनी इख्तियार की, तो वो उसमें उसकी अजमत को देखते हैं। वो क्या अजमत थी? वो देखते हैं कि वो कौन सी बात थी, ये फरोतनी में इतनी क्या बात थी कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को इतना ज़्यादा पस्त कर दिया, इतना ज़्यादा नीचे आ गया। उसने हमारे जैसा बदन इख्तियार किया, हमारे दरमियान में रहा, और उसके साथ वो हमारी तबाहाल और तबाकुन नस्ल में शामिल हो गया। ये खुदावंद यीशु मसीह ने किया। ये कहने से बहुत आसान है, मगर एक बादशाह जो है, ये करना जो है, ये एक बड़ा मुश्किल काम था। मगर चूँकि खुदावंद से हर काम हो सकता है, खुदावंद काम कर सकता है, क्योंकि जो मसीह था उसमें दो कैटेगरी थी, वो मुकम्मल इंसान भी था और मुकम्मल खुदा भी था। चूँकि जो कुर्बानी होनी थी उसमें उसने ज़रूरी था कि वो एक इंसान बने, मगर साथ उसमें ये भी ज़रूरी था कि वो खुदा भी हो, नहीं तो इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकता, क्योंकि उसने बेगुनाह होना था।
میرے عزیزو یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان میں رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا، یعنی کہ خدا جو ہے وہ مجسم ہوا، کلام خدا تھا، وہ مجسم ہوا اور وہ ہمارے درمیان رہا۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کی ایسی عظمت دیکھی جو کہ اس کائنات سے بھی بڑی تھی۔ یہ بھی ایک عظمت تھی کہ اس نے اپنے آپ کو اتنا نیچا کر دیا، فروتن کر دیا۔ تو یہ ہم نے یہ جو کہ یوحنا کی انجیل میں یہ لکھا ہے۔ میرے عزیزو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے نا یہ ختم نہیں ہوئی، اس میں یہ تو ابھی دوسری بات تھی، مگر جو خداوند نے کائنات اپنی میں جیسے کہ یہ زمین ہے، اس کی جو ہر چیز ہے نا وہ ایک مادے سے بنی ہے، اور ایک مادے میں اتنے چھوٹے 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 ذرے ہیں جو کہ ایٹموں سے بنے ہوئے ہیں، اور وہ جو ایٹم ہیں وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں، اتنے چھوٹا ہے کہ اس کو خوردبین کے بغیر انسان نہیں دیکھ سکتا، اور اس ان ذروں میں بھی سینکڑوں جو ہیں الیکٹران یہ جو ہے کام کر رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں۔ ہیلیلویا! کہ اتنی بڑی قدرت خدا نے، یہ جو ہماری زمین ہے یہ زندہ زمین ہے، یہ جو پہاڑ پتھر جو ہیں ان میں زندگی ہے، اسی لیے تو ان میں درخت پیدا ہوتے ہیں، نباتات پیدا ہوتے ہیں۔ سو خداوند نے جو کچھ بھی بنایا ہے اس میں اس کی قدرت ہے، اس میں اس کی جو ہے وہ خداوند کی اس میں بڑی قدرت، اس میں بڑی لیاقت ہے، کہہ سکتے ہیں ہم کہ اس چیزوں میں، اور خداوند نے اس کو اپنی عقل سے دنائی سے سب کچھ جو ہے بنایا ہے۔ تو میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے متعلق یہاں لکھا کہ آسمانی بادشاہ آیا اور ہم جیسا جسم اتار کر کے ہمارے درمیان میں رہا، اور اس کی فروتنی جو تھی وہ کوئی مصنوعی فروتنی نہیں تھی، اور اس کی جو یہ حلیمی تھی وہ فروتنی کوئی مصنوعی نہیں تھی، وہ دکھاوے کی بھی نہیں تھی، مگر وہ ایک ریئل تھی اور بڑی وہ جو تھی خاص تھی، اس میں سچائی تھی، وہ حقیقی فروتنی تھی جس نے اسے سب باتوں میں میرے عزیزو ہماری مانند بنا دیا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے نا، یہ عبرانیوں 2 باب میں لکھا ہے کہ وہ اب اس کو ضروری تھا کہ وہ اپنے بھائیوں کے برابر آ جاتا، ان کی مانند بن جاتا، کیونکہ یہ خداوند کا یہ جو ایک نظام تھا، اس لیے وہ ہماری مانند بن گیا، اسی میں اس کی جو تھی وہ یہ حیثیت تھی۔ میرے عزیزو ہمیں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی پستی اور فروتنی میں اس کی حیرت انگیز معجزوں کی نسبت زیادہ جلال دکھائی دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی اگر دیکھیں نا، اس نے بڑے بڑے معجزے کیے ہیں، ٹھیک ہے، معجزے آج بھی ہو رہے ہیں، مردے زندہ کیے وہ آج بھی ہو رہے ہیں، مگر خداوند یسوع مسیح جیسی جو ہے پستی اور جو فروتنی ہے وہ جو ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اور روح القدس جو ہے وہ بھی ہمیں یہی بات بتاتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی فروتنی کے متعلق اور اس کی جلال کے متعلق جو ہے روح القدس جو ہے ہمیں دکھانا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اور ہمیں اس قدر اس بات میں اور ہمیں بھی اسی بات میں خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرنی ہے کہ ہم بھی فروتن بنیں، نیچے ہوں، کیونکہ اس میں ہی ہماری بہتری ہے، اس میں ہی ہماری ترقی ہے۔ میرے عزیزو زمین پر خداوند کی پاکیزہ اور محبت سے ممور زندگی بسر کرنے سے پہلے اس نے اپنے آپ کو پست کر دیا۔ پاکیزہ اور محبت سے بھری ہوئی زندگی جو تھی نا، اس کو گزارنے کے لیے ضروری تھا، ایسے نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو پست کرے۔ اگر اس نے پاکیزہ زندگی محبت سے بھری ہوئی زندگی گزارنی ہے تو ضروری تھا کہ وہ اپنے آپ کو پست کرے۔ یہ خداوند کا پہلا قدم تھا، اور ہمارا بھی جلال کا پہلا قدم یہی ہونا چاہیے، ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے۔
میرے عزیزو جہاں سے گڑبڑ ہوئی، خدا کا خلق کیا ہوا ایک فرشتہ تھا، خدا کا خلق کیا ہوا ایک فرشتہ تھا جو کہ خاتم الکمال تھا اور دانش سے معمور تھا اور حسن میں کامل تھا۔ یہ خدا نے اس کو 3 دیے کہ خاتم الکمال تھا، دانش سے معمور تھا اور حسن میں کامل تھا۔ خدا نے یہ کام کیا کہ خدا نے اس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا، مگر اس نے اپنے اس منصب کے اوپر جو اس کو سٹیٹس دیا گیا تھا اس نے قناعت نہیں کی اور اس کے اندر غرور آ گیا اور اس نے اپنے رتبے کو اور اپنے اس منصب سے اپنے آپ کو سرفراز کرنا چاہا اور اس طرح وہ خداوند کی تخلیق اور اس کی کائنات میں گناہ کو لایا۔ اس نے غرور کیا، گناہ کی وجہ سے خداوند کی تمام کائنات میں گناہ آ گیا، خداوند نے اس کو نیچے پھینک دیا اور وہ ابلیس بن گیا۔ اور میرے عزیزو اب بھی ہماری اس کائنات میں جتنے بھی گناہ ہیں وہ غرور سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب آدم نے گناہ کیا تو اس کو بھی غرور کی چھوت لگی تھی، اور اب جو اس کے بعد جو بھی اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس گناہ کی چھوت سے پیدا ہوتا ہے۔ اور ہم جو ہیں یہ جو غرور ہے یہ ہم مانے یا نہ مانے، تھوڑا ہو بہت ہو، یہ ہماری فرشت میں ہے، گناہ جو ہے ہماری فرشت میں ہے۔ اسی لیے خدا دنیا میں آیا اور اس نے توبہ کے اوپر زور دیا کہ توبہ کرو، نجات حاصل کرو۔ ویسے گناہ نہیں مل سکتا، ویسے گناہ مٹ نہیں سکتے، گناہ سے ہم چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے۔ میرے عزیزو انسان کو اس حالت سے نکالنے کے لیے خداوند نے خود کو پست کر دیا۔ خداوند نے جو ہماری ابھی حالت ہے، اگر ہم نے اس سے بچانے کے لیے خدا دنیا میں آیا، یسوع مسیح دنیا میں آیا تاکہ اس نے اپنے آپ کو پست کیا کہ وہ ہمیں اس حالت سے، اس سچویشن سے خداوند جو ہے وہ نکالنا چاہتا تھا۔ میرے عزیزو جس طرح گناہ کی جڑ ابلیس کا غرور تھا، اسی طرح ہماری مخلصی کی جڑ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی اس کا پست ہونا ہے، اس کی فروغ نہیں ہے، نہیں تو ہم نہیں سکتے، ہم بچ نہیں سکتے۔ میرے عزیزو ہماری سوچ وہاں تک ہی مسیح کی سوچ ہے جہاں تک اس کی سی فروتنی حلیمی ہمارے اندر ہوگی، اور یہ ایک بہت بڑا ایک پیمانہ ہے ہمارا جب ہم خداوند یسوع مسیح کی شبیہ کے ساتھ اپنے آپ کو مقابلہ کرتے ہیں یا اپنے آپ کو اس کے برابر جاننا چاہتے ہیں یا اس کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، تو میرے عزیزو مشابہت کو ہم ناپنے کے لیے یہ ہمارا ایک حتمی جو ہے، یہ ایک پیمانہ ہے کہ ہم مسیح کی شبیہ پر ہیں یا ہم اس کی شباہت پہ ہیں۔ جب تک ہمارے اندر یہ اس مسیح جیسی اتنی فروتنی، مسیح جیسی اتنی ہمدردی اس کی نہ ہوگی، ہم اس کے لیول تک نہیں پہنچ سکتے۔ میرے عزیزو آسمانی جلال کو چھوڑ کر زمین پر آ جانا خداوند کی فروتنی کا ایک شاندار مظاہرہ تھا۔ سمان کو چھوڑ کر، آسمانی جلال کو چھوڑ کر زمین پر آ جانا اس کی فروتنی کا ایک شاندار مظاہرہ تھا۔ مگر ابھی جو ہم نے فلپیوں میں پڑھا ہے، مگر اس نے یہ نہیں صرف کیا، اس نے انسانی شکل میں آ کر اپنے آپ کو پہلے ایک دوسرا کام یہ کیا کہ اس نے اپنے آپ کو پست کر دیا۔ کلام میں لکھا ہے جو بھی ہم نے فلپیوں 2 باب میں پڑھا ہے کہ جب وہ انسان بن گیا تو اس نے اپنے آپ کو پست کر دیا، کیونکہ انسان میں اور خدا میں تو بڑا فرق ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر اس نے یہی نہیں کیا، جیسا کہ عبرانیوں 2 باب اس کی 17 میں لکھا ہے کہ وہ ہمارے جیسا بن گیا ہر بات میں۔ وہاں لکھا ہے کہ بھائیوں نے، میں حوالہ نہیں پڑھنا چاہتا پھر بڑی دیر ہو جاتی ہے، تو وہ یہ ہے کہ پڑھ لینا۔ عبرانیوں جو ہے 2 باب میں وہاں لکھا ہے کہ اس نے جو کہ ان کے گوشت اور خون میں شامل تھا، تو اس نے
ان کی ہر بات جو تھی اس میں ان جیسا اس کو بننا ضروری تھا. کیوں؟ کیونکہ خدا نے اپنے آپ کو ایک انسان کی صورت میں خدا کے آگے پیش کرنا تھا, قربانی کے لیے پیش کرنا تھا. اور وہ جو قربانی تھی وہ ایک انسان کی ہونی تھی, وہ اس کو ایک مکمل انسان ہونا چاہیے تھا اور بے گناہ ہونا چاہیے تھا. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ سارے کام کیے کہ اس نے اپنے آپ کو اس نے پست کیا, انسان بنا, اور پھر انسانوں کی ہر بات جو ہے اس نے اپنے آپ کو پروو کیا, اس کے مطابق ہر بات میں وہ آ گیا. میرے عزیزو, اب ہم مقابلہ کریں گے ہم ایک مسیح کے اس مشن کا, اور اس نے کیوں فروتنی کی, مگر اور جو دنیاوی جو جاہ و جلال ہے, مسیح نے تو اس کو آسمانی جاہ و جلال کو چھوڑ دیا, مگر جو جسمانی جو کہ دنیاوی جاہ و جلال ہے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ یہ بڑا ضروری ہے, کیونکہ یہ جو ہمارا دنیاوی جو جاہ و جلال ہے میرے عزیزو, اس میں سب سے پہلے اب ہم کسی کو ملتے ہیں نا تو کہتے ہیں ہاں بھائی آپ کی کتنی پڑھائی ہے, ہم اس کو ناپتے ہیں, اس کا وزن کرتے ہیں. یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کی تعلیم کتنی ہے, یہ ڈاکٹر ہے, یہ لاہر ہے. اور ہمارے ملکوں میں تو یہاں تو نہیں, مگر وہاں تو جناب جب تک کوئی انگلش ہیوی نہیں ہوتا وہ آگے نہیں آ سکتا, گورنمنٹ میں نہیں آ سکتا, وہ بڑے بڑے جو گورنمنٹ کے جو محکمے ہیں ان میں نہیں جا سکتا. کئی دفعہ انہوں نے ڈسکشن بھی کیا ہے, کیونکہ وہ جو کریم لوگ ہوتے ہیں جو کہ انگلش اسکولوں میں پڑھے ہوتے ہیں, وہ بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, وہی آگے آتے ہیں, وہی وکیل بنتے ہیں, وہی پالیٹیشین بنتے ہیں. یہاں بھی جو محنت کرتے ہیں وہی ترقی کرتے ہیں. تو ہم جو دنیاوی جو باتیں ہیں وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ اس کی تعلیم کیا ہے, اس کا پروفیشن کیا ہے, وہ کرو, اور پھر سب سے اس کی نوکری کیا کہ وہ کیا کام کرتا ہے. مجھے یاد ہے جب ہم نئے ادھر آئے تھے تو ایک جب مجھے پتا ہے کہ وہ ہاں بھائی تسی کنی دیر تو اتنے رہتے ہو, جی اجے تھوڑے دیر تو یہ کوئی ٹھپا شپا کو نہیں. ان کی نظر میں جس کے پاس اسٹے ہوتا تھا وہ بڑی ویلیو ہوتی تھی. مگر میرے عزیزو یہ دنیاوی باتیں ہیں. انسان ان چیزوں کو کیسے تولتا ہے, ان چیزوں کو کیسے وہ کاؤنٹ کرتا ہے. پھر دوسری جو بات دنیا میں دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اس کی فیملی کیسی ہے. ہمارے ملکوں میں جب کچھ رشتے وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی فیملی ہے, یہ امیر لوگ ہیں, کیا لوگ ہیں, یہ کوئی زمیندار لوگ ہیں, یہ کاروباری لوگ ہیں, بڑا کچھ دیکھتے ہیں. اور جو انسان جو کاروبار کرتا ہے سیدھی سی بات ہے اس کو بڑی اچھی نظروں سے دیکھا جاتا ہے, کیونکہ جو کاروبار کرے گا اس کے پاس تو پیسے ہوں گے, یا جس کے پاس کوئی ہائی جو پروفیشن ہوگا, کوئی رتبہ ہوگا, کوئی اچھی نوکری ہوگی, اس کے پاس ہی پیسے ہوں گے. اس لیے ہم جو ہے خاندانی وقار کو دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس پراپرٹی کتنی ہے, کتنے گھر ہیں, یہ اس کی کتنی جائیداد ہے. مگر میرے عزیزو جب ہم دیکھتے ہیں جب خداوند یسوع مسیح دنیا میں آئے تو میرے عزیزو انہوں نے کیا سوچا. ہم دیکھتے ہیں کہ جو پروفیشن کا تعلق تھا, حالانکہ اگر خداوند یسوع مسیح چاہتے, ان میں اتنی قابلیت تھی کہ اگر وہ چاہتے تو وہ ایک بشپ بن سکتے تھے, پاسٹر بن سکتے تھے, وہ اور بھی وہ ایک فقی یا فریسی بڑے عالم بن سکتے تھے. مگر نہیں, انہوں نے کیا کیا کہ وہ ایک ترخان بن گیا. اس کے باپ کا ایک پیشہ تھا, اس نے وہاں کنات کی. اور اس نے پھر یہ ہے کہ ہم تو یہاں ایسے ہوتا ہے کہ حالانکہ وہ اتنا خداوند یسوع مسیح اس میں اتنے گارڈس تھے کہ وہ اس نے اتنے سال تک وہی پیشہ اختیار کیا, اور اس نے ثابت کیا کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے تابع رہنا ہے. اور وہ ماں باپ کے تابع رہ کے ان کی خدمت کرتا رہا 30 سال کے بعد خداوند نے اپنی خدمت کی. 30 سال کے بعد شروع کی تھی نا, غلطی نہ ہو جائے کیونکہ چیک کرتے رہنے آ کے 30 سال اس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی. اس کے بھائی تھے, بڑے ہو گئے تھے, کیونکہ اس کے بھائی بعد میں ہم دیکھنا ہے کہ اس کو ٹوکتے بھی تھے کئی دفعہ, ماں باپ بھی اس کو کئی دفعہ چیک کرتے تھے.
मगर वो लोग खुदावंद यीशु मसीह ने कभी उनका गुस्सा नहीं किया। उसने एक नमूना दिया कि बच्चों को कैसे अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए। अगर हम ऐसे करेंगे तो मेरे जीजो खुदा हमें बरकत देगा, क्योंकि उसके जो वादे हैं वो सच्चे हैं। सो खुदावंद यीशु मसीह का ये जो पेशा है, और फिर उसने जब वो क्या नाम है जगह शहर चुना, तो उसने रात को, मैं आपके साथ बात कर रहा, नासरत को चुन लिया, जिसके लिए लिखा है कि क्या अगर नासरत से भी कोई चीज़ अच्छी आ सकती है, क्योंकि पुराने याद में लिखा था कि वो नासरी कराएगा। खुदावंद के लिए लिखा है कि वो खुदावंद यीशु मसीह को नासरी कराएगा, क्योंकि उसको ज़रूरी था कि वो नासरत में ही जाए। और उसने नासरत में जाकर जो है वो अपने काम करता रहा, अपने माँ बाप की खिदमत करता रहा, जो उसका प्रोफेशन था वो करता रहा। और हालांकि वो चाहता, खुदावंद यीशु मसीह चाहता, तो उसके पास तो ये ताकत, जब हमारे बच्चे पैदा होते हैं हमारे पास ये ताकत नहीं है, मगर चूंकि खुदावंद तो मुजस्सम हुआ था, उसके पास ये ताकत थी कि कोई बड़ा भी किसी घर में पैदा हो सकता था। मगर उसने क्या चुना? मरियम और यूसुफ को। वो इतने गरीब थे, वो बेचारे इतने गरीब थे कि जब वो उसको हैकर में ले गए तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कोई बड़ा खरीद सकते, तो उन्होंने कबूतरों का एक जोड़ा लिया, क्योंकि महागरीब लोग थे। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसी गुर्बत में कनाई थी, वो खुश रहा उसी गुर्बत में। और मेरे जीजों उसने, और उसके बाद फिर उसने अपनी पैदाइश की जो जगह चुनी, वो किसी बादशाह के घर में भी पैदा हो सकता था, करनी तो खिदमत थी ना, मगर नहीं, ये खुदावंद यीशु मसीह की फरोतनी थी। और ये उसकी, उसने चूंकि अपने आप को पस्त करना था, कुर्बानी देनी थी, इसलिए उसने अपनी जाय पैदाइश जो थी वो एक चरनी को चुना, वो चरनी में पैदा हुआ। और मेरे दीदों ये जो बातें थी खुदावंद को, ये उसके प्रोग्राम में थी, खुदा बाप के प्रोग्राम में ये थी कि खुदावंद यीशु मसीह को वो इस तरह ये सारा काम कराएगा खुदावंद यीशु से। हम देखते हैं कि जब खुदावंद ने ये लोगों को, बड़ी भीड़ खुदावंद के पास आ गई, तो वहाँ लिखा है कि उसने तरस खाया, तो उसने कहा कि इनको खाना दो, तो कहने लगे जंगल है, हम बियाबान यहाँ से क्या खाना देंगे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो है वो 5 रोटियाँ जोगी हैं और 2 मछली हैं। खुदावंद ने कहा ले आओ। खुदावंद ने दुआ की, और मेरे दीदो खुदावंद ने उनको वो खाना दिया, और उस पर बाद लिखा कि 12 टोकरे वो बच गए थे टुकड़ों के। और ये जब लोग बड़े खुश हुए, वो तो चाहते थे, तो उन्होंने खुदावंद को पकड़ लिया, तो उन्होंने कहा कि हम इसको बादशाह बना दें। अगर तो खुदावंद को शोहरत पसंद हुई तो उसने कहा अच्छा ठीक है, मगर उसने वहाँ लिखा है वो कन्नी कतरा के वहाँ से खिस चला गया। उसने बादशाह नहीं बनना था, क्योंकि उसका ये मिशन नहीं था। अभी वो आएगा, आज बादशाह आएगा, क्योंकि आज बादशाह होगा। अभी जब उसने आना तो फिर उसने बादशाह की शक्ल में आना है, मगर जब अभी आया तो वो इब्ने आदम की शक्ल में आया, एक खादम की शक्ल में आया, एक मस्कीन की शक्ल में आया, एक गरीब की शक्ल में आया। क्योंकि फरोतर के जो मैंने है ना, सारी मैं पहले बताना था मगर मैं भूल गया। जो फरोतर, फर का मतलब होता है नीचे होना, तन का मतलब है जिस्म, अपने जिस्म को नीचे करना। ये फरोतन का हमारी जो लफ्ज़ है उर्दू का या अरबी का जिसका भी है, इसका ये मतलब है। फर है नीचे होना, तन का मतलब है कि अपने जिस्म को नीचे करना। और जो फरोतनी है ये है गरीबी, मखलसी, नीचे होना, पस्त हो जाना। ये इसके बहुत मायने हैं, इसके अरामी ज़बान में, फिर उर्दू ज़बान में, फिर इंग्लिश में, और जो ये सारे जो हैं ये फरोतनी के बहुत मायने हैं। और उस खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को जो है वो नीचा किया, और उस वो बादशाह नहीं बना वो। मगर हम देखते हैं कि जब ये सारे जो शागिर्द थे वो चले गए, खुदावंद यीशु मसीह ने तो और बड़े काम करने थे, उसने तो बादशाह नहीं बनना था। तो जब ये सारे शागिर्द चले गए तो वो किश्ती में बैठ के जा रहे थे, तो वहाँ लिखा है कि वो रात को खुदावंद यीशु मसीह इस मौजज़े के बाद ही खुदावंद यीशु मसीह पानी के ऊपर चल के उनकी तरफ आ रहे हैं। और ये खुदावंद यीशु मसीह का एक बड़ा मौजज़ा था
क्योंकि वो उसने वो पानी पे चला। फिर गीत भी है, पतरस को उसने कहा कि मैं भी चाहता हूँ तेरा से आ जा, वो भी चलना शुरू हो गया, मगर ये उसका ईमान डामाडोल हो गया तो वो डूबना शुरू हो गया। और लिखा है कि खुदावंद ने उसको पकड़ लिया, और जब उसको पकड़ लिया, जब खुदावंद किश्ती में बैठ गया तो वहाँ लिखा है कि वो एकदम किनारे पे पहुँच गई। ये कुदरत थी खुदावंद यीशु मसीह, ये एक मौजज़ा था जो कि खुदावंद। और मैं ये भी हम देखते हैं कि जो जब खुदावंद यीशु मौजज़े करता था, शिफा देता था, तो मेरे अज़ीज़ों वो इसलिए नहीं वो मौजज़े, हम तो अभी खुदा के लोग भी नहीं ये सोचते, मगर कभी गलती हो सकती है, मगर खुदावंद जब वो उससे गलती नहीं होती थी, उसकी नीयत में कभी नहीं हुआ था कि ये मेरी इसमें शोहरत होगी या मेरा इसमें कुछ इज्जत होगी, टौर होगा, या ऐसी बात नहीं थी। खुदावंद के दिल में दर्द होता था, उसके दिल में दर्द थी, प्यास थी, और वो लोगों को प्यार करता था, प्यार था, कुदरती प्यार था, तरस था। और वो जब भी खुदावंद लोगों को शिफा देता था वो यही कहता था कि ना बताना लोगों को, क्योंकि खुदावंद नहीं चाहता था कि उसकी इतनी शोहरत हो कि जो लोग हैं वो वाकई वो सारे इकट्ठे होकर आ जाएंगे, नहीं तू हमारा बादशाह बन जा, हम चाहते हैं कि तू ही हमारा। वो नहीं ये चाहता था, वो मशहूर नहीं होना चाहता था, उसके दिल में दर्द था। जब उसने यार जो कि एक इबादत खाने का एक सरदार था, जब उसकी बेटी जो थी मर गई थी, जब ने उसको जिंदा किया तो खुदावंद ने कहा, उनको कहा कि प्लीज़ मत बताना किसी को। और लिखा कि जब एक बेवा का वो जनाजा लेके जा रहे थे और खुदावंद ने देखा तो लिखा कि खुदावंद ने यीशु के दिल में वो इतना उसने तरस किया कि उसके आंसू निकल। और जब उसने लाजर को जिंदा किया तो वहाँ में लिखा कि उसके आंसू गिर रहे थे, क्योंकि जब ऐसे आंसू एक पानी की शक्ल में गिरते हैं ना, ये कोई छोटी सी बात नहीं होती। मैंने एक सारी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है, अच्छा, मैंने पढ़ा एक कैसेट देखी सुनी, वहाँ लिखा था कि एक आदमी था कि वो कुछ खुदा को प्यार तो करता था मगर इतना नहीं, सेव था, मगर वो बस ऐसे ही था, डामाडोल था। तो उसके पास एक आदमी आया, तो उसने कहीं मीटिंग हो रही थी, तो वो ना उसको देखता देखता आके उसने ना उसके ऊपर हाथ रख दिया, तो उसने देखा कि वो आंसू नहीं गिर रहे, ऐसे जैसे पानी की लड़ियाँ निकल रही उस आदमी के आंखों से। वो कहता मैं तो डर गया कि ये क्या है, ऐसे पानी जैसे किसी टूटी से निकल है। तो कहता कि बारो चला गया, तो कहता मेरा काम हो गया। उसके बाद कहता कि मैंने सोचा कि मैं इसके जाके इसको पूछूं से कि ये क्या बात रहा है। तो कहता जब मैं उसके पास गया ना, तो मैं उसको जो पूछना चाहता था ना, तो मैंने उसको तरफ देखा तो उसने मेरी तरफ देखा, तो मेरे भी आंसू ऐसे ही गिरने शुरू हो गए जैसे कोई टूटी निकल आई है। तो कहता है उसके बाद फिर मैंने जो खुदावंद की खिदमत की, वो मेरी बड़ी कामयाब जो खिदमत थी, वो मेरी कामयाब खिदमत थी। सो मेरे जो खुदावंद यीशु मसीह जब वो मौजज़े भी करता था, या खुदावंद यीशु मसीह जब भी वो अपना लोगों को शिफा देता था, तो उसके दिल में शोहरत नहीं होती थी, वही शिकस्तगी थी, वही फरोतनी थी, हलीमी थी, गम था, दर्द था, और वो चाहता कि हम में भी ऐसी ही बातें आ जाए। अगर हम में ऐसी बातें आएंगी तो मेरे बच्चों हम तरक्की करेंगे, नहीं तो मुश्किल है। ये आ सकती है और ये रूह का काम है। और हम देखते हैं मेरे दीदों कि खुदावंद यीशु मसीह जबकि उसने सलीब दिए जाना था, जबकि फसह के दिन थे, तो खुदावंद यीशु ने देखा तो वो उसके पहले ना जो शिगिरत थे ना, वो आपस में बातें कर रहे थे, हमारा लीडर कौन बनेगा। अगर खुदावंद, उनको पता तो था, इतना सीधा सीधा नहीं, मैंने इंटरेक्ट, उनको पता था कि कुछ होने वाला है, शायद मसीह जो है ये चला जाएगा, जैसे ये कहता है मैं मर जाऊँगा, मसलूब हो जाऊँगा। तो उन्होंने सोचा हमारा लीडर कौन होगा। तो मेरे दीदों खुदावंद यीशु ने देखा कि जब वो आए तो खुदावंद ने देखा, क्योंकि वो तो पैदल चलते थे, और वो लिखा है कि उसने देखा कि इनके पाँव जो है ना वो गंदे हुए हैं, मिट्टी पड़ी हुई है। उसने नहीं कहा ओए तू फलाना तू इसको धो, कपड़ा लिया बांधा और मेरे लिए उनके पाँव धोने शुरू कर दिए। ये एक इंतहा थी फरोतनी की, पस्तगी थी, उसने ये दिखाई और शागिर्दों को ये नमूना दिया
کہ اگر آپ تو لیڈروں کے اوپر بحث کر رہے جھگڑ رہے ہو. اگر آپ لیڈر ہیں، چاہے کلیسیا میں لیڈر ہیں، چاہے گھر میں لیڈر ہیں، چاہے قوم کے لیڈر ہیں، تو آپ کو خادم بننا ہے. ہمیں دوسروں کو پاؤں دھونے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح یہ اتنا شاگردوں کے ساتھ اتنا وہ مکس تھا، اتنا کامن ہو چکا تھا، ان کے ساتھ اتنا فری تھا کہ جو شاگرد تھے وہ خداوند یسوع مسیح سے ڈرتے ڈرتے کو نہیں تھے، وہ ایک دم ہی بات کرتے تھے. جبکہ خداوند نے کہا کہ میں نے ایسے ہونا ہے، تو پترس اس کو لہنا لے گا، کہتا نا ایسا نہیں کر رہے، تو کی کر رہے. میرے عزیزو یہ ایک فری تھا. خداوند ان کو پیار کرتا تھا، وہ ان جیسا بن گیا تھا. جب وہ کسی منادی کر رہے تھے تو جو 2 شاگرد آئے خداوند کو کہتے ہیں ہمیں آرڈر دے، ابھی ہم حکم کرتے ہیں اوپر سے آگ آئے. یہ ان کی فریت تھی. خداوند نے ان کے اوپر خداوند نے ایسا نہیں کیا ہوا تھا کہ یہ میرے کوئی نوکر ہیں یا میرے انڈر ہیں یا میں ان کا باس. اور آج بھی میرے عزیزوں، اگر آپ چرچ چلا رہے ہیں، کلیسیا چلا رہے ہیں، یا کوئی انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں، یا اپنا کوئی کاروبار کر رہے ہیں، تو اگر آپ مسیح کی اس بات کے اوپر چلیں گے تو کبھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا. میں نے یہ اپنے انسٹیٹیوٹ میں میں نے یہ پریکٹس کی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت فائدہ ہوتا ہے اس میں. اگر آپ باس بن کے کام کریں گے تو کام نہیں چلے گا. اگر خادم بن کے کام کریں گے برداشت لوگوں میں خداوند یسوع مسیح ان کی برداشت بھی کرتا تھا. اگر وہ غلط بات کرتے تھے تو کبھی سنا کہ اس نے کسی کو سزا دی نہیں. اور اینڈ میں جو بات ہے وہ میرے عزیزوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی موت میں بھی فروخت نہیں دکھائی. وہ اپنی موت میں بھی فروخت مان گیا. وہ تو جھوٹے مقدمے تھے، جھوٹی سب باتیں تھیں. وہ چاہتا تو وہ بات کر سکتا تھا، مگر نہیں، اس نے اپنی زبان نہ کھولی اور موت بلکہ صلیبی موت کو آ گئی. اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی مرنا تو ہم نے بھی ہے. پترس نے کہا، اس کو پتا تھا مرنا، اس نے کہا مجھے الٹی صلیب دو. اور توما جو کہ انڈیا میں گیا، سمجھ گیا، وہ لوگ موت سے نہیں ڈرتے تھے، اس لیے انہوں نے خداوند کے کلام کو بلایا. اور آج ان کے نام جو لکھا نا 24 بزرگ جو یہ ان کی وہاں ان کا نام ہے. ابھی بھی خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب وہ 70 جو تھے لوگ جن کو خداوند یسوع مسیح نے بھیجا تھا شاگردوں کو، جب وہ واپس آئے تو بڑے خوش تھے. وہ خداوند وہ دروہیں تو بھاگتی تھی، وہ تو ایسے ہوتا تھا، مردے زندہ سب. تو اس نے کہا تھا اس سے مت خوش ہو، اس سے خوش ہو کہ تمہارے کتاب حیات میں تمہارے نام لکھے ہیں. میرے عزیزو، یہ جو دنیا ہے یہ ہماری دنیا نہیں ہے. ہم نے مرنا ہے، سب نے مرنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم دوزخ میں جائیں. یہاں سے دوزخ کا جو ہے شروع ہوتا ہے. بہشت اور جو دوزخ ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ 2 لائنیں ہیں. ہم نے دیکھنا کہ ہم کون سی سڑک کے اوپر ہیں. کیا وہ جو چوڑی کھلی سڑک ہے جتنے لڈیاں باندھے جا رہے ہیں، یہاں کے وہ تنگ رستہ ہے. ہمیں تنگ رستے کو اختیار کرنا ہے اگر ہم نے خداوند یسوع مسیح کے پاس جانا ہے، اگر ہم نے اس کی بادشاہی میں جانا ہے. وہ بادشاہ تھا، بادشاہی چھوڑ گیا تھا اور بادشاہی اس نے یہاں سے شروع کر دی. خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کی طاقت